ایک گاؤں میں ایک غریب لکڑہار رہتا تھا جو صبح اپنے کام پہ جاتا تھا۔ وہ کام پہ جا رہا تھا، وہ لکڑیاں کر کے شہر میں بیچنے جاتا تھا اور اس سے جو پیسے ملتے تھے اس سے کچھ سالن لاتا تھا اور جو پیسے بچتے تھے وہ اکٹھے کرتا جا رہا تھا۔ وہ بہت محنتی اور ایماندار تھا۔ اسے پتہ تھا یہ پیسے میں اکٹھے کروں گا میرے کو آگے کام آئیں گے۔ وہ جیسے ہی لکڑی بیچ کر واپسی گھر آتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے، جی یہ لو، میں لکڑیاں بیچ کے اس میں کچھ پیسے اور گھر کا سالن لے آیا ہوں، یہ رکھ لو، یہ پیسے بھی رکھ لو، کام آئیں گے اپنے۔ اس کی پتنی بھی بہت محنتی اور اپنے پتی کے ہاں میں ہاں ملاتی تھی۔ وہ اس سے بیگ لیتی ہے اور لکھ لیتی ہے اور اس کسان کو بولتی ہے آپ آرام کرو۔ وہ تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، آرام کرنے کے بعد وہ پھر اپنے کام پہ چلا جاتا ہے۔ یہ اس کے علاوہ سبزی کا کام بھی کرتا تھا کیونکہ اسے پتہ تھا کہ مجھے محنت کا پھل مجھے ضرور ملے گا۔ وہ سبزی بیچنے کے بعد پھر اپنی گاڑی نکالتا ہے، ریڑھا گاڑی، اس پہ سامان اٹھاتا ہے کیونکہ یہ بھی اس کی روزی کا صلہ تھا۔ وہ دن میں 3-4 کام کرتا تھا، اس سے جو بھی پیسے بچتے تھے وہ اپنی بیوی کو آ کے دیتا تھا۔ اپنی اس بیوی سے کہتا تھا کہ یہ پیسے رکھ لو، یہ اپنے آگے بہت کام آئیں گے، یہ اپنی محنت کا پھل ہے، اس کا ضرور اپنے فائدہ ملے گا۔ اس کی پتنی بھی بہت ہوشیار تھی، اس کا ایک ایک روپیہ سنبھال کے رکھتی تھی۔ اس کی پتنی کہتی ہے آپ فکر نہیں کرو، آپ کی جو بھی محنت ہے وہ آپ کی کہیں نہیں جائے گی، انشاءاللہ آپ کو اپنی محنت کا پھل مل جائے گا۔ یہ بات سن کر اسے بہت خوشی ہوتی ہے، وہ جا کے سو جاتا ہے کیونکہ وہ دن میں بہت کام کرتا تھا، تھک جاتا تھا۔ اس کے بعد گھنٹہ 2 سونے کے بعد پھر وہ اپنے کام پہ چلا جاتا ہے۔ پیسے جو اکٹھے کیے تھے اس سے انہوں نے کچھ زمین لے لی۔ اس زمین پہ اس کا پتی اور اس کی پتنی دونوں محنت کرتے اور کام کرتے۔ انہوں کو دل میں یقین تھا کہ ہمارے کو اپنی محنت کا پھل ضرور ملے گا، اور وہ یقین کے ساتھ اپنی محنت کے ساتھ اس زمین پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد انہوں کی محنت کا پھل انہیں مل جاتا ہے اور وہ ایک گاڑی اور ایک بڑا گھر لے لیتے ہیں اور بہت ساری زمین لیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔